حي على الفلاح. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل محفل معلومات میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل ہم تمام ہی ہم مجلس ناظرین سے گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کچھ اظہار رائے کا ارادہ رکھتے ہوں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور تحریر فرمائیں، اور مزید اس قسم کی مزید معلومات سے جڑے رہنے کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بازو میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ اس سے پہلے بھی بادشاہ کی نگرانی میں دو لوگوں کو شرک پر مجبور کیا گیا تھا۔ انہیں ایک خدا پر ایمان لانے اور دوسرے خداؤں کے انکار کرنے کی وجہ سے چوراہے پر لوگوں کے سامنے پتھروں سے مار کر قتل کیا جا چکا تھا۔ اب ان نوجوانوں کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ تھے اصحاب کہف۔ یہ وہی اصحاب کہف ہے جن کے نام سے قرآن مجید میں مستقل صورت نازل ہوئی ہے، اور ان کے متعلق مشرکین نے یہودیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے سوالات میں شامل کر کے سوال پوچھا۔ واقعی کا مقصد تذکیر، وعظ اور نصیحت ہے، لہٰذا منشاء خداوندی کے مطابق وہ لوگ کتنے تھے، وہ کتنے دن تک غائب رہے، وہ سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے، وہ کتنے سال بعد دوبارہ واپس آئے، ان چیزوں پر تفصیل سے بات نہیں کریں۔ قرآن مجید میں مذکور واقعات سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے اور ہم اسی کے مکلف ہیں۔ یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ قرآن نے ان کو اصحاب الکہف والرقیم کہا۔ یہ واقعہ قرآن مجید سورہ کہف آیت نمبر 9 سے شروع ہو کر آیت نمبر 26 پر ختم ہوتا ہے۔ 17 آیتوں پر مشتمل یہ واقعہ ہے۔ اصحاب کہف کون ہے؟ لغت میں کہف پہاڑ کے اندر وسیع غار کو کہتے ہیں، مگر رقیم کے معنی میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے منقول ہے۔ یہ ایلا عقبہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے۔ یہ بلاد روم میں واقع ہے، یعنی رقیم روم کے کسی علاقے کا نام تھا۔ تاریخ و آثار کے حساب سے بات درست بھی ہے اور قرآن مجید کی تفصیل کے مطابق بھی ہے۔ یہ واقعہ بعثت مسیح علیہ السلام سے کچھ زمانے بعد کا ہے اور انبات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ انبات کون ہے؟ نبتی لوگ خالص عربی النسل ہیں اور اسماعیلی عرب ہے۔ تورات کی مانے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 8 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نبیت تھا جن کی یہ اولاد۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ تمام عرب کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادے نابت اور قیدار پر ختم ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کا صاحبزادہ نابت ان کا جانشین ہوا، مکہ، زمزم اور کعبۃ اللہ کا متولی رہا۔ اس کے بعد بنو جرہم اس کے والی ہو گئے۔ تورات نے یہ بھی بتایا ہے کہ خاندان نابت حجاز سے ملک شام تک پھیلا ہوا ہے۔ انبات اور بنو نابت بن اسماعیل ایک ہی ہیں۔ انہوں نے بعد میں غیر متمدن اور بدویانہ زندگی ترک کر کے متمدن زندگی اختیار کر لی۔ رقیم کے علاقے میں بھی اس کے خاندان کے کچھ لوگ آباد تھے۔ واقعہ یوں ہے کہ عربوں میں ملت ابراہیمی کچھ مدت باقی رہا، مگر آہستہ آہستہ مصر، شام اور عراق کے صنم پرستوں کے تعلقات نے عمرو بن لحی کے ذریعے ان میں بھی بت پرستی اتنی پھیلا دی کہ وہ بت پرستی میں دوسروں کے پیشوا بن گئے۔ اسی طرح نابیت کی اولاد بھی مشرک تھی۔ ان کے بتوں کے نام یہ دشرا، لات، منات، حبل، کسعہ، عنیانس اور حریش۔ صدیوں تک نبتی بت پرستی میں مبتلا تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ابتدائی دور میں ان کے علاقے رقیم میں ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے جو ایک طرف حیرت انگیز ہے، دوسری طرف موت کے بعد کے دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے کو بھی تازہ کرتا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مسیحی مذہب کا ابتدائی دور ہے۔ نبتی حکومت کے اطراف یعنی شام وغیرہ میں عیسائیت کا زور ہے۔ رقیم کے چند نوجوان سعید روحیں شرک سے بیزار اور نفور ہو کر توحید کی جانب مائل ہو جاتی ہے اور دین عیسوی کو قبول کر لیتی ہے۔ شدہ یہ بات بادشاہ وقت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ نوجوانوں کو دربار میں بلاتا اور انکشاف حال چاہتا ہے۔ نوجوان کلمہ حق بلند کرنے میں بے باک اور جری ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزرتی ہے، مگر وہ دوبارہ معاملے پر غور کرنے کے لیے ان کو چند روز کی مہلت دیتا ہے۔ یہ دربار سے واپس آ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور طے پاتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ کسی پہاڑ کے غار میں پوشیدہ ہو جانا چاہیے تاکہ مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ کر عبادت الہی میں مشغول رہ سکے۔ یہ سوچ کر وہ غار میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ غار میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے اور وہ خواب ہی کی حالت میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ غار کی عجب کیفیت ہے، اندر سے بہت وسیع، مگر قدرت نے اس کو ایسا موقع نصیب کیا ہے کہ زندگی کی بقا کے قدرتی سامان وہاں سب موجود۔ ایک طرف دہانہ ہے تو دوسری جانب ہوا گزرنے کے منفذ اور سوراخ، جن کی وجہ سے ہر وقت تازہ ہوا اندر آتی جاتی رہتی ہے۔ طلوع غروب کے وقت آفتاب کی تپش اندر نہیں پہنچ پاتی، مگر ہلکی ہلکی روشنی برابر پہنچتی رہتی ہے، اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ نہ تاریکی ہے کہ کچھ نظر نہ آئے اور نہ اتنی روشنی ہے کہ کھلے میدان کی طرح جگہ روشن ہو جائے۔ اس حالت میں چند انسان اس غار میں خواب آلود ہیں اور ان کا رفیق کتا اپنے اگلے ہاتھ پھیلائے غار کے دہانے پر باہر کی جانب منہ کیے بیٹھا ہے۔ اس مجموعی صورتحال نے ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ پہاڑوں کے درمیان غار کے اندر جھانکنے والے انسان پر خوف و ہراس کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ برسوں تک یہ نوجوان
नौजवान इसी हालत में आराम के साथ महफूज रहते हैं कि शहर में इनकलाब हो जाता है। रूमी ईसाई नकती हुकूमत पर हमला आवर होती है और दुश्मन को शिकस्त देकर उस पर काबिज हो जाती है और इस तरह रकीम ईसाइयत के आगोश में आ जाता है। अब खुदा की मशीयत फैसला करती है कि ये नौजवान बेदार हो जाते हैं और आपस में सरगोशियां करते हैं, एक दूसरे से दरियाफ्त करते हैं कि हम कितनी मुद्दत सो रहे हैं। एक नौजवान जवाब देता है कि एक दिन, और दूसरा कहता है दिन का भी कुछ हिस्सा। फिर कहने लगते हैं कि हमने से कोई शहर जाकर खाना ले आए और ये सिक्का ले जाए, मगर जो भी जाए इस तरह लेन देन करे कि शहर वालों को पता न लग सके कि हम कौन है और कहाँ है, वरना मुसीबत आ जाएगी। बादशाह जालिम है और मुशरिक भी है, वो या तो शिर्क पर आमादा और बेदीनी पर मजबूर करेगा या हम सबको कत्ल कर डालेगा, और ये बातें हमारे दीन और दुनिया को बर्बाद करने वाली साबित। अब नौजवानों में से एक शख्स सिक्का लेकर शहर की तरफ जाता है। वहाँ देखता है तो हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और नए आदमी और नया तौर तरीका नजर आ रहा होता है, मगर फिर भी वो डरते डरते एक बावर्ची की दुकान पर पहुँचता है और खाने पीने की चीजें खरीदता है। जब कीमत अदा करने लगता है तो बावर्ची देखता है कि सिक्का कदीम है। इस तरह आखिर बात खुल जाती है। लोगों को जब असल हकीकत मालूम होती है तो वो लोग उस शख्स का खैर मुक़द्दम करते हैं और इस अजीब और गरीब मामले से बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि अरसा हो चुका होता है कि यहाँ मुशरिक बादशाहों का दौर खत्म हो चुका था। अब यहाँ के बाशिंदों ने ईसाइयत कबूल कर चुकी। इस शख्स ने जब यह हाल देखा तो अगरचे ईसाइयत फैल जाने से उसको बेहद खुशी हुई, मगर अपने और रफीकों के लिए यही पसंद करता है कि दुनिया के हंगामों से अलहदा रहकर याद खुदा में गुजार दे। इसलिए किसी तरह मजमे से जान बचाकर पहाड़ की राह लेता है और अपने रफका में पहुंचकर सब हाल कह सुनाता है। उधर शहरियों में उनकी जुस्तजू का शौक पैदा हो जाता है और वो लोग आखिर उनको गार में पा लेते हैं। लोग इशार करते हैं कि वो शहर चलें, अपनी पाक जिंदगी से अहले शहर को फायदा पहुंचाए, मगर वो किसी तरह आमादा नहीं होते और वो लोग अपनी उम्र का बाकी हिस्सा राहिबाना जिंदगी के साथ इसी गार में गुजार देते हैं। जब इन मर्दाने खुदा राहिबों का इंतकाल हो जाता है तो अब लोगों में चर्चा होता है कि उनकी यादगार कायम होनी चाहिए। चुनांचे उनमें जो हजरात जी असर और बाइक़्तिदार होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम तो इनके गार पर हैकल यानी मस्जिद तामीर करेंगे और गार के दहाने पर एक अजीम शान हैकल तामीर कर देते हैं। ये वाक़या हमने क़ससुल क़ुरआन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 242 से सफ़ा नंबर 251 तक से हमने हासिल किया। इस वाक़े में हमारे लिए 3 चीज़ें सबक आमोज़ हैं। नंबर 1, हमेशा से अल्लाह ताला के नेक बंदे थोड़े रहे हैं और हमेशा से उनके मुखालिफीन उन पर जुल्म करते चले आ रहे हैं और अल्लाह ताला हमेशा से ही अपने नेक बंदों के साथ। नंबर 2, बातिल हमेशा जबर तशद्दुद से अपनी बात मनवाता चला आ रहा है, जबकि हक हमेशा लोगों के दिलों पर असर करता चला आ रहा है। नंबर 3, अल्लाह के लिए ये बात कोई मुश्किल नहीं है कि एक मरे हुए शख्स को दोबारा पैदा, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इंसान को उस वक्त पैदा किया जबकि इंसान की मिसाल अल्लाह के पास पहले नहीं, अब दोबारा पैदा करने के वास्ते अल्लाह ताला के लिए क्या चीज़ मुश्किल है। इस वाक़े का इस दौर में मौजिज़ा होना उस वक्त जाहिर हुआ जब तुर्की के शहर कुसादसी से 18 किलोमीटर दूर खंडरात दरियाफ्त हुए। 1927 से 1928 ईस्वी के दरियाफ्त होने वाले इन खंडरात में असहाबे कहफ के गारों को दरियाफ्त कर लिया गया और आज तुर्की में जाने वाले सयाह उन गारों की सैर करके अपने ईमान और अक़ीदे को ताज़ा करते हैं।